شب معراج، اسراء اور معراج تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس نے انسانی عقل کو حیران کر دیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ صحیح احادیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور بیداری کا سفر تھا۔ ذیل میں قرآن کریم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اس واقعہ کی مکمل تفصیل اردو میں پیش ہے۔ 1. قرآن پاک میں ذکر۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے 2 حصوں کا ذکر ہے۔ اسراء، رات کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ الاسراء 1۔ معراج، بلندی کا سفر، آسمانوں کی سیر۔ اس کا ذکر سورہ النجم میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ 2. سفر کا آغاز اور شق صدر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3887 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ فرشتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، شق صدر، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا۔ 3. براق کی سواری اور بیت المقدس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا تھا۔ یہ سفید رنگ کا لمبا جانور تھا جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، براق کو اس حلقے سے باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء ہونے کی دلیل ہے۔ 4. آسمانوں کی سیر اور انبیاء سے ملاقات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ 5. سدرۃ المنتہا اور دیدار الہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، بیری کا وہ درخت جہاں کائنات کی حدود ختم ہوتی ہیں، تک لے جایا گیا۔ وہاں حضرت جبرائیل رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ رب العزت کی حضور پیش ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب حاصل ہوا جو کسی بشر یا فرشتے کو کبھی نہ ملا۔ 6. معراج کے تحفے۔ صحیح مسلم۔ اس عظیم سفر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 3 بڑے تحفے عطا فرمائے۔ 5 وقتہ نماز، پہلے 50 نمازوں کا حکم ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار واپسی اور تخفیف کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا اسے 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ آیات عرش کے نیچے خاص خزانے سے دی گئیں۔ مغفرت کا وعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے کبیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا جو شرک سے پاک ہوں گے۔ 7. جنت اور دوزخ کا مشاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں اور دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو برائی سے بچانے اور نیکی کی طرف رغبت دلانے کی تاکید فرمائیں۔ خلاصہ، معراج کا واقعہ محض ایک سفر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، امت کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ اور قدرت الہی کا عظیم الشان ظہور ہے۔